بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سورہ مجادلہ 28 نمبر پارے کی پہلی سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 7 میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کیا جائے گا اور اس سے دو عقیدے کے مسئلے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، تمام چیزوں کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب 3 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا ان کے پاس اللہ ہوتا ہے، جب 5 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا ان کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ یا اللہ، بعض ہمارے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں، تو ایسا کیوں ارشاد فرما دیتا کہ جب 3 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا میرا پیغمبر ہوتا ہے اور 5واں ان کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ یا اللہ، اتنی بڑی بات کو تو نے چھوڑ دیا۔ ہمارے اتنے مسلمان بھائی اکثر جو یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہر انسان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو یا اللہ اس بات کی تو ہمیں خبر ہی نہیں دے رہا۔ اللہ فرما رہے جب 3 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا ان کے پاس اللہ ہوتا ہے، جب 5 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا ان کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ یا اللہ، تو اس طرح کیوں نہیں کہہ دیتا جب 5 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا ان کے پاس میرا رسول ہوتا ہے اور 7واں ان کے پاس اللہ ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ تو اس طرح اب بعض لوگ وہ کہیں گے دیکھو جی پھر اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے ساتھ ہے، یہاں سے تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا عقیدہ ثابت ہوا۔ تو آپ اس آیت کو دیکھیں، اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور جب آیت ختم ہو رہی ہے وہاں بھی اللہ کے علم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی معیت علمی کا ذکر چل رہا ہے۔ یعنی جب 3 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو علم کے اعتبار سے چوتھا ان کے پاس اللہ ہوتا ہے، جب 5 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو علم کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے نہیں، وجود کے لحاظ سے نہیں، الرحمن علی العرش استوى، ذات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں۔ تو یہ عقیدہ بنا لینا۔ اب اس سے میں نے 2 عقیدے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک تو اللہ عرش کے اوپر مستوی ہیں اپنے علم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہیں، لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ اور دوسرا میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا۔ اس طرح آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 دن قصر کر کے نماز پڑھتے رہے، اور آپ جانتے ہیں حالت اقامت میں قصر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مقیم آدمی تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پر حاضر ناظر تھے، پہلے ہی وہاں پر موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری نماز ادا کرتے، آپ نے قصر نماز کیوں پڑھی تھی؟ اس طرح بعض ہمارے بھائی ان کا ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی ہیں، ساتھ حاضر ناظر بھی ہیں اور ساتھ عالم الغیب بھی ہیں۔ تو یہ تو 2 متضاد باتیں ہیں۔ حاضر ناظر نظر سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ عالم الغیب کیسے ہوئے؟ دونوں میں سے ایک عقیدہ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر حاضر ناظر ہیں تو پھر عالم غیب نہیں ہیں، اگر عالم الغیب ہیں تو پھر حاضر ناظر نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کے عقیدے میں تضاد پایا جا رہا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ چھوڑا، اور جو علاقہ چھوڑ کر چلا جائے تو وہاں پھر وہ رہتا نہیں ہے۔ ہجرت مدینہ، یعنی آپ جانتے ہیں ہجرت کا معنی چھوڑ دینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ دیا، مدینہ چلے گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے پوچھا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو وہ فرمانے لگی ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کس کا کیا جاتا ہے؟ جو موجود نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے تمام عقائد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جن ہمارے مسلمان بھائیوں کے عقائد کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب و سنت والے عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔